الا خبردار، حرف تنبیہ کیا، خبردار، ہاں الرٹ کر دیا اللہ رب العالمین نے. کیا؟ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. خوف سے، غم سے رب العالمین نے ان کو کس طرح ستھرا کیا. کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کریں. دو چیزیں ہیں یہاں پر، دو چیزیں. یہ کرائٹیریا بیان کیا گیا یہاں پر ولایت کا. ہاں آج ایسا لگتا ہے کہ ولایت شاید کوئی چنے کی دکان میں بٹتی ہے. ہاں اس معاشرے میں ایسے لوگ ولیوں کا تقدس پامال کرنے کے لیے، ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے ہر دوسرے شخص کو اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. ولایت کا معیار قرآن نے بیان کیا ہے. پہلے اس ولایت کے معیار کو دیکھو، پھر آپ جو ہے کسی کو یہ خطاب دو تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو ہر شخص اگر ولایت کا اس طور پر تاج پہننے لگے یا ہم پہناتے رہیں اپنے طریقے سے، ہاں قرآن و حدیث کے اگینسٹ جا کر، تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے. کیا فرمایا؟ فرمایا الذین آمنوا. ولی کون ہے؟ پہلی شرط ایمان. ایمان صرف کلمہ طیبہ ریسائٹ کرنے کا نام نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ ضروریات دین کو بھی ماننا ہے. قیامت کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، دوزخ کا انکار کرے، ڈے آف ججمنٹ قیامت ہی کو کہتے ہیں. پھر نبیوں میں سے کسی نبی کی شان کا انکار کر دے، آسمانی کتابوں میں سے کسی پر ایمان نہ لائے، یا عقائد میں خرابیاں ہو جائیں. فرمائے ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو پھر ایمان تو نہیں ہے اس کا. فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط، کرائٹیریا پہلا کہ ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے. پھر دوسری شرط کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پرہیزگار بھی ہو. دو چیزیں، ایمان بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو. ہاں متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، فاسق مولن نہ ہو. فاسق مولن اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. تو یہ دو کرائٹیریا پائے جائیں گے تو پھر ولایت کی سند رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے. پھر بھی ہمیں ہر کسی کو علم تو نہیں رکھتے. ہاں تو رب العالمین نے جس کو ولایت دی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی شہرت بھی کر دیتا ہے. تو کرائٹیریا یہ دو چیزوں پر رکھا گیا کہ ولی وہ ہے جو ایمان والا بھی ہے اور تقوی اور پرہیزگاری والا بھی ہے، تو ولایت کا معیار پورا ہوگا. پھر حدیثوں کی طرف آئیے، پھر حدیثوں کی طرف آتا ہوں. پھر انشاءاللہ سیدی غوث اعظم کی دو چار کرامتیں بھی سنانی ہیں مجھے آپ کو. کیا فرمایا حدیثوں میں؟ ابن عباس سے روایت کیا ہے؟ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اطلب الخیر عند حسان الوجوہ. ہاں مسند ابی یعلا حدیث نمبر 4759. کیا فرمایا؟ اطلب الخیر، خیر طلب کرو. کس کے پاس؟ عند حسان الوجوہ، اچھے چہروں والوں کی طرف سے. ہاں جن کے چہرے عبادت سے منور ہیں، جن کے چہروں پر عبادت کا تقدس نظر آتا ہے، جن کے چہروں پر سجدے کے آثار نظر آتے ہیں، جو بار بار وضو کر کے جیسے وضو ختم ہوا وضو کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ چہروں کی خوبصورتی عبادت کے ساتھ ہو تو فرمایا کہ ان لوگوں سے خیر طلب کرو، یہ تمہیں خیر عطا فرمائیں گے، یہ تمہیں بھلائی دیں گے، یہ تم پر احسان فرمائیں گے، یہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے. ہاں تو یہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ پڑ گیا کہ حاجت پوری کر سکتے ہی نہیں کر سکتے، جا سکتے نہیں جا سکتے. میں نے کہا میں حدیث سنا دوں آپ کو. معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 13334. میں ریفرنس بھی ساتھ ساتھ کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی ہو جائے، دشواری ہو جائے تو دیکھ لے، نہیں سمجھ میں آتی تو پھر میرے پاس آ جائے، انشاءاللہ میں دکھا دوں گا. مزید لکھی تو ہوئی ہے یہاں پر. فما ان للہ عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس یفرغ الناس الیہم فی حوائجہم اولئک الآمنون من عذاب اللہ. فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص کیا ہے. جاؤ داتا صاحب کے پاس، یہ خاص ہے حاجت کرنے کے لیے، ہاں تمہاری حاجتیں پوری کریں گے. جاؤ سیدی غوث اعظم کا دامن پکڑو، جاؤ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑو. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے
عام لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ گھبراتے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی سے امان میں ہیں، اللہ کے عذاب سے امان میں ہیں۔ دوسروں کو جو اتنا نواز رہا ہے تو پھر اس پر کرم کتنا ہوگا؟ ہاں، دوسروں کو اتنا نواز رہا ہے اس پر رب کا کتنا کرم ہوگا۔ اور پھر رب العالمین نے کیا مقام رکھا؟ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ معجم الکبیر للطبرانی ہی کی حدیث نمبر 290 ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے، کوئی چیز گم ہو گئی، کھو گئی، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یا اسے مدد کی حاجت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی یاور نہیں ہے، کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، بے سر و سامانی کا عالم ہے، تنہا وہ سفر کر رہا ہے، کھو گئی ہے زیادہ راہ میں سے کوئی قیمتی چیز۔ ہاں، یہی سمجھ لیجئے کہ پاسپورٹ کھو گیا کسی کا، ہاں، پردیس میں ہے، پاسپورٹ کھو گیا، کیا کیفیت بنتی ہے؟ ذرا غور کریں۔ کسی کے ساتھ اگر یہ ہوا ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ ہاں، پیسوں کا بیگ کھو گیا ہو حج کے ایام میں، ہاں، اور خالی ہو گیا ہو، بقیہ دن 12-15 رہتے ہوں، کیا دشواری ہوتی ہے، کیسی پریشانی آتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اسے کوئی مدد کی حاجت ہو اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کا کوئی ہمدم نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، فإن للہ عبادا لا نراہم وقد جرب ذالک۔ فرمایا کہ اے اللہ کے بندے میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اور اگرچہ اس کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا لیکن فرمایا وقد جرب ذالک، اللہ رب العالمین اس کو اس مدد سے ہمکنار کرے گا، اس کی پریشانی دور ہوگی اور وہ اس مصیبت سے نجات پا جائے گا۔ کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب جنگل میں کوئی جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے، اے اللہ کے بندوں روک دو، اے اللہ کے بندوں روک دو۔ زمین پر اللہ کے کچھ بندے حاضر رہتے ہیں، وہ اس جانور کو روک دیں گے، تم پر وہ جانور نہیں آئے گا۔ تمہارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، تمہیں یہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے، یہ حدیثیں یاد ہونی چاہیے کہ دشواری کا معاملہ ہے تو کس طریقے سے ندا کرنی ہے، کس طریقے سے پکارنا ہے۔ فرمایا جنگل بیابان میں جب تم میں سے کسی کا جانور بھاگ جائے اور وہاں کسی کی مدد کو نہ دیکھے تو کہے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ میں نے کہا یہ عقیدے نظریے تو اسلاف سے چلتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے کون سا اپنی طرف سے بنائے؟ ہم جو داتا صاحب کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، یہ ہم عالم شاہ پہ پہنچ جائیں یا ہم عبداللہ شاہ غازی پہنچ جائیں تو ہم نے کون سا نیا عقیدہ گھڑ لیا ہے؟ ہم تو اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر ہیں جو ہمیں قرآن نے دیا، جو ہمیں حدیث نے دیا۔ ہاں، بدنصیبی ہمارے ساتھ ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے یاد نہیں، مانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، سمجھتے بھی ہیں لیکن جواب دے نہیں سکتے۔ شیخ جلیل ابو صالح مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا، کہتے مجھ کو حضرت شیخ ابو شعیب مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ابو صالح سفر کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے حضور جاؤ، ولی کے بارگاہ میں جانے کے لیے سفر اختیار کرنا، 3 جگہوں سے کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ 3 جگہوں سے کے علاوہ جو ہے کسی جگہ کے لیے زیادہ راہ باندھ کر سفر کرنا اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا تو پھر یہ کیا ہے سارا کا سارا؟ ہم نے کہا وہ جو حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ اس جیسی فضیلت سمجھ کر کہیں اور سفر نہیں کرنا، لیکن عمومی اعتبار سے کسی بھی جگہ سفر نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے بھی نہیں جاؤ، گھر پہ بیٹھے رہو، تمہاری چھت پھٹتی رہے گی روزانہ، ہر مہینے پھٹے گی۔ کتنا خرچہ ہے مہینے کا؟ 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہے، چھت پھٹے گی 1.5 لاکھ روپے ٹھک کر کے آ جائیں گے، پھر یہ چھت برابر ہو جائے گی، 4 سیلنگ بھی لگ جائے گی، پھر دوسرا مہینہ آئے گا، پہلی تاریخ چھت پھٹے گی، پیسے آ جائیں گے۔ سفر تو نہیں کرنا چاہیے نا کہیں پر، سفر تو کرنا نہیں چاہیے کہیں پر۔
میں نے کہا یہ کرائٹیریا کس نے بیان کیا؟ یہ تو شریعت نہیں ہے. میں کہ اس جیسی نیت رکھ کر، اس جیسے ثواب کی نیت رکھ کر کسی اور جگہ سفر نہ کرو، لیکن سفر کرنا ہی جائز نہ ہو تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کہ اکابرین کے سارے بیان کردہ دین کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے اور قرآن اور حدیث کی تشریح وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تو ون وے ٹریفک تو نہیں چل سکتی نا، ون وے ٹریفک نہیں چل سکتی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان کے حضور حاضر ہو، وہ تجھ کو فقر تعلیم فرمائیں گے. کیا تعلیم فرمائیں گے؟ ہاں میرے خیال سے سننے میں نہیں آیا کسی. فقر کیا؟ آخر والے فقیر نہیں بنائیں گے. یہ اولیاء کرام فقیر نہیں بناتے ہمیں، ہاں کہ ادھر سے مانگا ادھر سے مانگا، ادھر سے ہتھیا لیا ادھر سے ہتھیا لیا. نہیں، یہ فقر کی تعلیم دیں گے. فقر کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز ہے، آگے بتاتا ہوں. انسان آدھی روٹی بھی کھائے گا نا، پیٹ میں اگرچہ جگہ ہے لیکن مطمئن رہے گا، فقر ملے گا. اور یہ اس وقت ملتا ہے جب اولیاء کے دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ دامن ہاتھ میں ہونے چاہیے. اور میں تمہیں فقر کی تعلیم فرمائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا اور جب حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، میں نے اس ہیبت اور جلال کا بندہ دیکھا نہیں تھا. وہ ہیبت، وہ جلال سیدی غوث اعظم کا. کہتے ہیں مجھے 120 دن میں 3 چلے کروائے. مجھے کتنے؟ 3 چلے. 120 دن مراقبہ چلے میں رہے، گوشہ نشینی اختیار کی، عبادت کی، ریاضت کی، مشقت اٹھائی. 120 دن. جب یہ 120 دن پورے ہو گئے پھر میرے پاس تشریف لائے اور قبلے کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا سیدی غوث اعظم نے. اب دیکھیں، ایسے غوث اعظم کے ہم ماننے والے ہیں. ایسوں کی 11ویاں منائی جاتی ہیں، ہاں ایسوں کی 11ویاں منائی جاتی ہیں، ایسوں کی نیازیں کھلائی جاتی ہیں. یہ ہیں سیدی غوث اعظم، اولیاء کرام کے سردار. فرمایا 120 دن ہو گئے، میرے پاس تشریف لایا. فرمایا کہ قبلے کی طرف دیکھو. میں نے دیکھا. کہا کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے. کہا پھر مغرب کی طرف رخ کرو. کہتے ہیں میں نے مغرب کی طرف رخ کیا. فرمایا اب کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا مجھے میرے شیخ، میرے پیر ابو مدین نظر آ رہے ہیں. پیر کو چھوڑ کر بلی مرید کہے کہ میں جو ہے مرتبے طے کر لوں گا، میں ریاضتیں کر لوں گا، مجھے سارے کے سارے سلوک کی منزلیں طے ہو جائیں گی، تو پیر کو چھوڑ کے نہیں ہوتی. پیر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے، پیر کو نہیں چھوڑنے کا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ کدھر جانا چاہو گے، کعبے کی طرف یا پیر کی طرف؟ اب دیکھیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو جانا کدھر ہے، کعبے کی طرف جاؤ گے یا پیر کی طرف جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پیر کے پاس جاؤں گا، کیونکہ پیر ہی مجھے کعبے کی طرف پہنچائے گا. پیر مجھے کعبے کی طرف پہنچائے گا. فرمایا میں پیر کی طرف جاؤں گا. فرمایا ایک قدم میں پہنچنا چاہتے ہو یا جس طرح چل کے آئے اس طرح چل کے جانا چاہتے ہو؟ سیدی غوث اعظم کے لیے کیا مشکل تھا؟ مشکل نہیں تھا. جبھی تو کہہ رہے ہیں نا، جس کو کچھ ملا ہی نہ ہو، جس کے پاس کچھ ہو ہی نہیں، وہ کچھ دے سکتا ہے. جو کنگال ہو کا لاش ہو، جس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے ایک وقت کی روٹی میسر نہ ہو، وہ دوسروں کو کیا کھانا کھلائے گا؟ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بہت کچھ ہو، وہ پھر نوازتا ہے. فرمایا کہ ایک قدم سے جانا چاہتے ہو یا جس طریقے سے آئے ہو اس طریقے سے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جس طریقے سے آیا ہوں اسی طریقے سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ افضل ہے. فرمایا اے ابو صالح، اگر تو فقر چاہتا ہے تو ہرگز بے زینہ اس تک نہ پہنچے گا، بغیر زینے کے نہیں پہنچے گا. اور زینہ جو ہے کیا ہے؟ وہ واسطے، وہ وسیلے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا ذکر تو خود قرآن نے بھی کیا ہے نا، رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. مجھے اور آپ کو مجھے بتائیں نا، روٹی بغیر وسیلے کے ملتی ہے؟ بغیر وسیلے کے روٹی کھا لیتے ہیں؟ آٹے کا پیڑا بنائیں، ڈال دیں آگ میں، پک جائے گی، جل جائے گی. وسیلہ کیا ہے درمیان میں؟ توے کا. ہم نے کہا میں اور آپ بغیر توے کے وسیلے کے روٹی نہیں کھا سکتے، بغیر وسیلے کے رب کیسے مل جائے گا؟ فقر کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ اگر تو فقر چاہتا ہے تو ہرگز بے زینہ اس تک نہ پہنچے گا. اور اس کا زینہ توحید ہے، اور توحید کا مدار عین و سر کے ساتھ دل سے ہر خطرہ مٹ جانا ہے. یعنی تمہاری آنکھ جو دیکھے اور جو تمہارا دماغ سوچے
ہر خطرات کو اس سے ہٹا لو، ختم کرو، اور دل جو ہے اس کو پاک صاف ستھرا کر لو۔ میں نے عرض کی اے میرے آقا، میں چاہتا ہوں کہ حضور اپنی مدد سے یہ صفت بھی عطا فرما دیں۔ جب اتنا کچھ عطا فرما دیا کہ دائیں دیکھتا ہوں تو خانہ کعبہ نظر آتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو پیر نظر آتا ہے، تو یہ منزل بھی طے کروا دیں۔ فرمایا یہ سن کر حضور نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور ارادوں کی تمام کششیں میرے دل سے ایسی کافور ہوئیں جیسے دن کے آنے سے رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ سارے کے سارے خیالات، وہ چیزیں جو کششیں تھیں، وہ جو چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری محو ہوئیں، جس طرح دن کے بعد رات کے بعد دن روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے لیے ایسا ہی ہو گیا، اور میں آج تک حضور کی اس ایک نگاہ سے کام چلا رہا ہوں۔ ہم نے کہا وقت کے بڑے بڑے اولیاء جو ہے حضور کی نگاہ سے، سیدی غوث اعظم کی نگاہ سے کام چلائیں، تو میں اور آپ جیسے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، پلے ہی کچھ نہیں ہے، پلے ہی کچھ نہیں ہے، کھوٹے سکے میرے آپ جیسے لوگ، تو پھر وہ اولیاء کرام کے دامن سے ہی چلیں گے نا، کیسے چلیں گے؟ شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی، سلسلہ سہروردیہ کے بانی، کہتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بڑا شوق تھا۔ میں نے اس کی تمام کتابیں کافی حد تک ازبر کی تھیں، یاد کر لی تھیں، حفظ کر لی تھیں، خوب ماہر ہو گیا تھا۔ میرے چچا حضرت سیدی نجیب الدین عبد القاہر سہروردی نے مجھ کو منع کیا، لیکن میں باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز مجھے ساتھ لے کر بارگاہ غوثیت پناہ میں حاضر ہوئے۔ راہ میں مجھ سے فرمایا، اے عمر، ہم اس وقت حضور کے یعنی غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لہٰذا اپنے دل کو سنبھال لینا۔ جس طرح یہ شیشے کا گلاس ہے، اس میں پانی کیسے نظر آتا ہے، ٹرانسپیرنٹ۔ فرمایا ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ، جس طرح تم جاتے ہو نا، وہ تمہارے دلوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون آیا ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ فرمایا کہ احتیاط کے ساتھ حاضر ہونا۔ جب حاضر بارگاہ ہوئے، میرے پیر نے حضرت غوث اعظم سے عرض کی، اے میرے آقا، یہ میرا بھتیجا ہے، علم کلام میں مہارت اختیار کیے ہوئے ہے، منع کرتا ہوں نہیں مانتا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم نے علم کلام کی کون سی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے عرض کی کہ فلاں فلاں کتابیں مجھے حفظ ہیں۔ حضور نے دست مبارک میرے سینے پر پھیرا۔ خدا تعالیٰ کی قسم، کہتے ہیں کہ ہاتھ ہٹانے نہ پائے تھے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں جو مجھے حفظ تھی، ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا، ختم ہو گیا سارا کا سارا، اور ان کے تمام معنی مطالب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو فوراً علم لدنی سے بھر دیا، غیبی امداد ہوئی میری، اور اس طور پر ہوئی، کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس سے علم الہی کا گویا ہو کر اٹھا، اور حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ملک عراق میں سب سے پہلے نامور یعنی شہرت حاصل کرنے والے تم ہی ہوگے۔ جیسی شہرت ملک عراق میں تجھے ملے گی کسی اور کو، سلسلہ سہروردیہ کے بانی، ہمارا ایسی شہرت کسی کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد شیخ سہروردی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بادشاہ طریق ہیں اور تمام عالم میں یقیناً تصرف فرمانے والے۔ ہم نے کہا بڑے بڑے اولیاء کرام ان کے تصرف کو مانتے ہیں، تصرف کو مان رہے ہیں نا، کیا تصرف ہے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کہتے ہیں کہ امام مذکور نے حضرت شیخ نجم الدین بفلیسی علیہ رحمہ سے روایت کی کہ میرے شیخ سے حضرت شیخ الشیوخ نے بغداد مقدس میں چلے میں بٹھایا تھا، 40واں دن تھا۔ کتنا؟ 40واں دن تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ شیخ الشیوخ ایک بلند پہاڑ پر موجود ہیں، اور ہیرے جواہرات موتی وغیرہ ان کے سامنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور نیچے پہاڑ کے خلق خدا ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ حضرت وہ ہیرے جواہرات نیچے پھینک رہے ہیں اور لوگ اس کو لوٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ یہاں ختم ہوتے تھے پھر سے بھر جاتے تھے اور وہ لٹائے جا رہے تھے، یہاں ختم ہوتے تھے پھر سے بھرتے تھے، وہ لٹائے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی کچھ کہا نہیں تھا، کہنا چاہتا تھا، کہا نہیں تھا۔ کیا فرمایا؟ تم نے جو دیکھا وہ حق ہے، اور اس جیسے کتنے ہی، یعنی صرف اپنے ہی جواہر نہیں ہیں جو تم نے دیکھے، بلکہ اتنے اتنے اور بہت سے ہیں، اور یہ وہ جواہر ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے علم کلام کے بدلے میرے سینے میں بھر دیے ہیں۔ علم کلام لیا اور یہ کچھ دے دیا۔ ہاں، تو شیخ عبد القادر جانتے تھے کہ کس کو کیا دینا ہے، اور وہ آگے کرے گا کیا، اس کو کیسے لٹائے گا، کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا، کیسے ان چیزوں کو استعمال کرے گا۔ یہ حضرات اولیاء کرام اللہ رب العالمین کے ایسے نیک بندے ہیں۔ امام اجل عارف اکمل سیدی عمر بزار کہتے ہیں کہ 15 جمادی الاخرہ تھی اور 556 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا۔ میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا، جمعہ کے لیے جا رہا تھا میں، اور راستے میں کوئی ایسا عقیدت مند نہیں ملا جو آتا، سلام کرتا، دست بوسی کرتا، کچھ ایسا نظر نہیں آیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور ہم گزر رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا تو سیدی غوث اعظم نے میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائے، اور دل ہی دل میں سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں مسکرائے، ادھر اور ادھر میں نے توجہ کی تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم حضرت کے دست بوسی کے لیے، عقیدت کے اظہار کے لیے۔ کہتے ہیں میں جو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مجھے لوگوں نے دھکیل کر اتنا پیچھے کر دیا کہ میں کدھر، اور سیدی غوث اعظم، لوگوں کا ہجوم۔ پھر میں پریشان ہوا کہ یار یہ اس سے تو بہتر وہی حال صحیح تھا نا، اس سے بہتر تو وہی حال صحیح تھا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جو قرب مجھے مل رہا تھا وہ تو میرا تو چلا گیا، اب یہ اتنے سارے لوگ آ گئے، میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے، مزہ نہیں آ رہا۔ فرمایا میرے دل میں خیال ہے، پھر میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پھر جو ہے ہجوم غائب ہو گیا، پھر میں ان کے ساتھ چلتا رہا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، تم نے ہی تو خواہش ظاہر کی تھی نا کہ آج کوئی نظر نہیں آ رہا، تو تمہیں دکھا دیا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر دوں۔ ہیں ایسے کوئی پیر؟ بتائیے۔ پیروں کے پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی مرقد کو منور فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والوں کو دیکھا، اس کے لیے شادمانی ہے، خوشی ہے۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، فضائل، برکات بہت سی ہیں۔ آج ایک سلسلہ چل پڑا، اس طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اگر اس مجمع میں بھی ہو اس ذہنیت کے لوگ تو ان کو بھی تھوڑا سا کچھ فائدہ مل جائے، کچھ آسانی ہو جائے، ورنہ یہ آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ دیگر لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے۔ آج حال ایسا ہو گیا ہے کہ قوالی نائٹ کا سلسلہ چل پڑا ہے، قوالیاں بہت ہوتی ہیں اور لوگ ریفرنسز دیتے ہیں چشتیہ سلسلے کے، کہ چشتیہ سلسلے میں قوالی ہوتی ہے، جائز ہے، آپ لوگ کیوں منع کرتے ہو؟ اس پر بحث بھی ہوتی ہے، تکرار بھی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہو گے نا تو اس واقعے کو سن کر سبق مل جائے گا، اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو پھر ہمیں تمہیں سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس تو کرائٹیریا ہے نا اعلیٰ حضرت، ان کو مانتے تو ٹھیک ہے، ان کے پیچھے چلو، اور اگر نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں تم سے بحث نہیں کرنی،
سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے لیے معیار ہے، معیار ہے ہمارے لیے، ہدایت کا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام مرتبہ دیا ہاں کہ صدیوں میں مائیں ایسے پیدا کرتی ہیں اپنے وقت کے مجدد، اور وہ شان، وہ مقام، مرتبہ۔ کہتے ہیں کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ ہے، آپ کے مزار پر مجلس سما میں قوالی ہو رہی تھی۔ آج کل لوگوں نے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج کل لوگوں نے بہت زیادہ اختراع کر لیا، یعنی نئی نئی باتیں نکال لی ہیں، ناچ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اب کے دور میں یہ ہو رہا تھا، آج تو پتہ نہیں مزید 100 سال 104 سال اور ہو گئے اعلیٰ حضرت کو پردہ فرمائے ہوئے، تو اور کچھ خرافات مزید بڑھ گئی ہیں۔ ہاں کہتے ہیں ناچ گانے بھی کرتے ہیں، ناچ وغیرہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت بارگاہوں میں مزامیر یعنی آلات موسیقی بھی نہیں تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ارجی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بزرگ تھے، کہتے ہیں ہمارے پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، سلسلہ ہے۔ محفل سما کے وقت میں باہر تشریف فرما تھے، محفل اندر ہو رہی تھی، وہ حضرت باہر تھے۔ ایک عقیدت مند آیا، کہا حضور اندر چلیے نا، رنگ تو اندر جمع ہوا ہے، رنگ تو اندر جمع ہوا ہے۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ حضرت ابراہیم ارجی علیہ الرحمہ نے فرمایا تم جانتے ہو مواجہ اقدس میں حاضر ہو، اگر حضرت راضی ہیں ان سب چیزوں سے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت راضی ہیں، مراقبہ کرو، جو حال منکشف ہو مجھے بتانا، اگر حضرت راضی ہیں تو میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر حضرت راضی نہیں ہے تو پھر اس کو بند ہونا چاہیے۔ کرائٹیریا بیان کیا نا۔ آج ہوتے ہیں مزارات پر عرس ہوتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ڈول دھماکے سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لگے دم مٹے غم، کماوے دنیا کھاوے ہم والا حساب کتاب چل رہا ہے۔ لوگوں کی جیبوں پر ہی نظر ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، جن کو دین نے چھوا تک نہیں ہے، دین کی الف بے نہیں آتی، داڑھی کٹے لوگ اور نام قوالی کا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے ریسورسز ہیں، ان کے تعلقات ہیں، اور یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ۔ فرمایا کہ اگر راضی ہیں حضرت تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اندر گئے، مراقبہ کیا، دیکھا کہ حضور قبر میں پریشان خاطر ہیں، اور ان قوالوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں، فرمایا ای بدبختہ وقت مارا پریشان کردہ، فرمایا کہ ان بدبختوں نے میرے اوقات پریشان کیے ہوئے ہیں۔ صاحب مزار تو ان کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں، صاحب مزار تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اور آج ہم نے ان کے لیے سارے کے سارے دروازے کھول دیے۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے اس معاشرے کی۔ پھر اعتراض کیا جاتا ہے، لوگ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ مزاروں پہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تو یہ فرما دیا کہ 4 ہاتھ مزار سے دور رہو، تمہارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اس کو چھوئے۔ ہمارے امام نے تو ہاتھ لگانے کا ہی منع کیا ہے۔ اگر کوئی نہ سمجھے اور عقیدت کا اظہار سر جھکا کر رہا ہے تو اس کی نیت تو پوچھی جائے نا، پہلے یار اس کی نیت تو پوچھی جائے۔ لیکن عقائد، نظریات، جو بات ہوگی، ویلڈ جو بات ہوگی، جو کرائٹیریا بنے گا، وہ ان بزرگان دین کا عمل ہوگا، ان کا قول ہوگا، ان کا فرمان ہوگا، نہ کہ عوام اگر غلطی کر رہی ہے تو عوام اگر غلطی کر رہی ہے تو ایسا تو نہیں کہ ان بزرگوں نے ہمیں غلط تعلیم دیا ہے، معاذ اللہ، ایسا تو نہیں۔ میں کہ انہوں نے میرے اوقات پریشان کیے ہیں۔ اب دیکھیں، اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ مزار پر جائیں، ضرور جائیں، جتنا جائیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی، لیکن مزار سے دور۔ اپنے ہاتھ اس قابل، جن ہاتھوں سے ڈیلی بیسس پر سینکڑوں کہوں، ہزاروں کہوں، لاکھوں کہوں گناہ ہوتے ہوں، کیا وہ صاحب مزار کے پر ہاتھ لگانے کے قابل؟ بتائیں نا، آپ ہم میں سے ہر ایک شخص سوچ لیں، میں سوچ لوں اپنے بارے، آپ سب اپنے اپنے بارے میں سوچ لیں، کیا ہمارے ہاتھ اس قابل ہیں؟ پھر کیوں نہ لگائیں ہاتھ، دور رہیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا شرازہ مزید بکھرے نہیں، اور یہ
سمٹا رہے تو اسی وقت سمٹا رہے گا جب ان اکابر اجلہ علماء کے نظریات پر ہم چلیں گے اور ان کی سیرت کو اپنائیں گے، ان کے نظریے پر چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ اہل سنت و جماعت کا شرازہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نظریے پر، اسی عقیدے پر اور اسی طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔